اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما يعملون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ اور دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کے 11ویں رکوع میں آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 96 تک 6 آیتیں، اور الحمدللہ اس آیت نمبر 96 پر ہی 11ویں رکوع کی تکمیل سورۃ البقرہ کی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو کچھ نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ سوائے اس کے، اور جبکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا اس کا جو کچھ ان کے ساتھ ہے یا ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے تھے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے؟ اور تحقیق آئے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، پھر بھی تم نے اختیار کر لیا بچھڑا ان کے بعد، اور تم تو تھے ہی ظالم۔ اور ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور کو، پکڑ لو جو کچھ دیا ہم نے تمہیں مضبوطی سے اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا سن لیا ہم نے اور ہم سے نہیں ہو سکے گا، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب۔ فرمائیے کیا ہی برا ہے وہ جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے اللہ کے پاس خاص اور لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز بھی نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کا۔ اور تم ضرور بالضرور پاؤ گے لوگوں میں انتہائی حریص زندگی پر ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے ہیں۔ چاہتا ہے اس میں سے ہر شخص کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال کی،
اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اسے عذاب سے اگر وہ عمر دے بھی دیا جائے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان 6 آیات بینات میں بھی اسی قوم یہود کی تاریخ کو اور ان کے کچھ جھوٹے دعووں کا تذکرہ قرآن نے فرمایا ہے۔ ابتدائی آیت میں جو آج پڑھ کر آپ کو سنائی گئی، فرمایا گیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کو اپنا معبود ماننے والا، اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ جو کچھ اس کے رب نے نازل فرمایا اس پر وہ ایمان لائے، اس کا حق ہے وہ۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا۔ ہم پر نازل کیا گیا سے مراد تورات، اور اس کے سوا جو ہے، یعنی تورات شریف کے سوا جن بھی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے اس میں انجیل شریف بھی ہے اور خود قرآن پاک بھی ہے، اس لیے کہ جب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ان کے درمیان الحمدللہ موجود ہیں، اور ان کے قلب پر رب کائنات اپنا آخری کلام نازل فرما رہا ہے۔ لیکن ان بد نصیبوں کا یہ قول کہ ہم صرف اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات شریف کو، اور باقی اللہ کی کتابیں وہ ماننے کو تیار ہیں۔ قرآن نے ایک سوال قائم کیا، اچھا آپ ان سے یہ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کے نازل شدہ احکام پر ہی عمل پیرا ہو تو یہ تو بتاؤ کہ تمہارے آبا و اجداد نے انبیاء کی ذات پر کیسے ہاتھ ڈال دیا، ان کو کیسے قتل کر دیا، جبکہ ساری شریعتوں میں عام انسانوں کا خون جب منع ہے تو نبی جن سے زیادہ کوئی محترم نہیں ہو سکتا ان کے خون کی کیسی اجازت؟ تم نے کیسے اس کی ہمت کیا کہ تم نے انبیاء کو قتل کر ڈالا؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس جناب موسیٰ کلیم اللہ بالبینات واضح نشانیاں، واضح معجزات، واضح دلائل کے ساتھ تشریف لائے، اور ان ساری اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی تمہارے ایمان کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے طور پر طرف فرمایا 40 راتوں کے لیے، اور ان کے پیچھے تم نے بچھڑا پرستی شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنے سخت دل تھے کہ تمہیں ہمارے احکام کو ماننے پر مجبور کرنے کے لیے ہم نے تم پر طور کو اٹھا کر مسلط کر دیا، اور پھر طور تم پر گر نہ جائے اس خوف سے تم نے کہا سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہم نے اور ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ فرمایا اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اصل میں ان کے کفر کے سبب بچھڑا جو تھا، بچھڑے کی محبت ان کے قلوب میں رچ بس گئی تھی، اسی لیے اشربوا کا لفظ پلا دی گئی تھی ان میں بچھڑے کی محبت۔ فرمایا آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا برا ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی بڑی حسین تعریض کہا جا سکتا ہے اس کو کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اصل ایمان جب اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو ایمان اس کو عمل صالح پر لے آتا ہے، اور اس کے پہلے ہی بات عرض کی جا چکی ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ دونوں کا ایک دوسرے سے زبردست تعلق ہے۔ ایک شخص جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اس کی صفات عالیہ کے ساتھ اس کی نافرمانی کی ہمت کیسے کر سکتا ہے، اس کی جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس انسان کی زندگی میں اسی درجے میں اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں، ہدایت کے چشمے اللہ عز و جل ان کی ذات سے جاری فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے جو حضرات انبیاء ہوتے ہیں ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر واقعی تمہیں ایمان ہے تو ایمان اور اس کے ساتھ یہ منمانی اعمال، یہ دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ حسین تعریض کہلاتی ہے یہ کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بری چیزیں ہیں جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے اگر واقعی ایمان ہوتا تو ایمان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آدمی کو آمادہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ایمان بچانے والی طاقت کا نام ہے۔ آگے ان کی ایک کمزوری جس کی روشنی میں چند باتیں، بنیادی باتیں ہمارے اپنے تعلق سے بھی ہم کو سوچنی ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں کا ایک اور بھی دعویٰ تھا، اور اس کے پہلے بھی یہ تذکرہ اختصار کے ساتھ آیا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ اس رکوع کی آخری آیتیں ہیں اس لیے اس پر قدر تفصیل سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ ان کا ایک دعویٰ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی ہم کو اگر بفرض محال ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم کو عذاب۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں پہنچے گی جہنم کی آگ مگر یہ کہ کچھ چند گنتی کے دنوں کے لیے۔ کہیں قرآن نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ اس کا معنی یہ کہ جنت جو ہے وہ ہماری میراث ہے، اگر کسی کو جنت میں داخل ہونے کا شوق ہے تو اس کو ان دونوں ملتوں میں سے کسی ایک ملت کو ماننا پڑے گا، اور اس کے سوا جتنے لوگ اس زمین پر رہتے ہیں معاذ اللہ ان کے قول کے مطابق کسی کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ان کے ان سارے باطل دعووں کی قلعی کھول دی۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے اور تمہارے سوا اور لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ نا۔ آپ انداز فرمائیں، کسی شخص کو اگر کسی طرح سے اس بات کا ثبوت مل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور جیسے ہی اس کی اس دنیاوی زندگی کا اختتام ہوگا ہر حال میں اس کو داخل جنت کیا جائے گا، وہ شخص کیا اس دنیا میں رہنا پسند کرے گا؟ ظاہر ہے اگر وہ جنت کو جانتا ہے، جنت کو جاننا یعنی جنت کو اللہ کی کتابوں کی روشنی میں جاننا، جنت وہ جس کی تشریحات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ایسی جنت جس کے بارے میں وہ حدیث شریف جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، اس لیے کہ اس میں تو ابھی کوئی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں جنت کا معائنہ اور جنت کو دیکھنا وہ ایک خاص معاملہ ہے، اور آپ کے سوا آپ فرماتے نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا۔ حالانکہ آپ انداز کریں کہ مناظر جنت قرآن میں بھی بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں، اس کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے جنت ایسی ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہ کسی کان نے اسے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا گمان گزرا ہوگا کہ کیسی ہے۔ ایسی جنت کے بارے میں اگر تمہارے پاس یہ مدلل طور پر اور قطعیت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ تم کو موت کے بعد جنت ہی میں داخل ہونا ہے، تو موت کی تمنا کرنے سے کیا چیز مانے ہیں؟ تم کو تو دل و جان سے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ابھی اس الجھن والی زندگی سے نجات دیجئے
اور اس عیش والی زندگی میں داخل فرما دیجیے۔ لیکن رب نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں جو کرتوت کیا ہے اس کے سبب وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس لیے واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ چاہے زبان سے کچھ بھی کہے، یہ قرآن کا ایک ارشاد ہمیشہ ذہن میں رکھے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر انسان کو اپنے آپ پر خوب بصیرت حاصل ہے، میں کیا کر رہا ہوں یہ ہر انسان خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، قرآن نے کہا بھلے سے وہ اس کے لیے معذرت کرتا رہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک نیک آدمی اپنے نیک اعمال کو جانتا ہے اور ایک برا آدمی اپنے گناہوں پر بھی اس کو خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک خونی، ایک ڈاکو، ایک ظالم، ایک لوگوں کے حقوق کو مارنے والا، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار جمع کر رہا ہوں، اور جس دن ان گناہوں کی سزا کا وقت آئے گا وہ دن اس کے لیے آسان نہیں ہے، ہر شخص جانتا۔ اور اس کے مد مقابل جس شخص کو اللہ کی طرف سے توفیق حسن عمل ہے، نیک اعمال کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے قلب کو اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسی بھی میری جسارت ہے اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے مطابق کچھ اعمال کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اسے رب نے فرمایا کہ جو یہ کالے کرتوت کر رہے ہیں، ان کا کفر، ان کی بے ایمانی، ان کی حق کے مقابلے میں ان کا اڑ جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی روشنی میں واضح طور پر پہچان لینا۔ کیسا پہچاننا؟ قرآن کے الفاظ یہ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا پہچاننے کے بعد بھی ان کی مخالفت، یہ سارے جرائم جو ہیں اس کو وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی رب نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے آگے ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب آگے بات فرمائیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور جہاں تک زندگی کا لالچی ہونے کا تعلق ہے، زندگی طویل زندگی ملے، لمبی زندگی ملے، اس کی تمنا کا جہاں تک تعلق ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اور لوگوں کے مقابلے میں زندگی کا انتہائی حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ حریص ہے جو شرک کرنے والے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی عمر دے دیا جائے، مرنا ہی نہیں چاہتا، لمبی عمر دی جائے، 1000 سال کی عمر دی جائے، لیکن فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر اس کو 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے تو اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ لمبی عمر کا ہو جانا اس کی انتہا تو بہرحال موت ہے، اور موت جو ہے وہ اپنے انجام سے ملانے والی چیز ہے۔ تو اگر اتنی لمبی بفرض محال، اچھا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جو اللہ کسی کو 100 سال زندگی دے وہ کسی کو 1000 سال بھی زندہ رکھے تو کون ان کو روک سکتا ہے؟ لیکن فرمایا اگر انہیں یہ لمبی عمر دے بھی دی جائے تو عمر کا لمبا ہونا اس کے لیے کوئی بھلائی کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ زیادہ لمبی عمر ہونے میں جو گنہگار شخص ہے، جو اللہ کا نافرمان شخص ہے، اس کی تو نافرمانیوں کی مقدار بڑھے گی، گناہوں کی مقدار بڑھے گی۔ اس لیے فرمایا یہ کوئی ان کو عذاب سے بچانے والی چیز تھوڑی ہے کہ اگر ان کو لمبی عمر دے دی۔ اب یہاں پر اس کی روشنی میں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب درس شروع ہوا کہ کچھ باتیں ہمیں اپنے محاسبے میں بھی کرنی ہیں، وہ یہ کہ موت کے تعلق سے خود ہمارا کیا تصور ہے، ہمارا کیا خیال ہے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے حضرت موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہوگا نا، مجھے بھی لگتا ہے۔ ان بزرگ نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آباد جگہ سے ویران جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجیے ان کے جواب پر۔ بزرگ نے فرمایا اس نوجوان سے کہ بیٹا، کوئی بھی شخص آباد جگہ سے ویران جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا، جبکہ ہر شخص ویران جگہ کے مقابلے میں آباد جگہ پر جانا بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تم نے چونکہ اپنی دنیا کو ہی ساری طرح سے، ہر طرح سے آباد کر رکھا، ساری محنت دنیا پہ کی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، اور آخرت کو جو اعمال کا ذخیرہ بھیجنا چاہیے تھا وہ نہ بھیج کر اس کو ویران کر رکھا ہے۔ تمہارا یہ کیوں چاہے گا کہ اس آبادی کی جگہ سے اس ویرانی کی جگہ؟ لیکن اس کے مد مقابل اگر کوئی شخص اپنی آخرت کے لیے اعمال صالح کا ذخیرہ کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کا جی چاہے گا کہ کب وہ اس دنیا کے قید و بند سے اللہ کے حکم اور اس کے امر کے مطابق نجات پائے، اور اس آباد مقام پر اللہ اس کو پہنچا دے۔ موت کے تعلق سے یہاں کا بہت بڑا معاشرہ اس ملک کا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے سامنے لفظ موت کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ اپنے کان پہ انگلی رکھ لیتا ہے، اس مضمون کو چھوڑ کے باقی بات کرو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں باطل ہیں، اگر حق ہے تو موت ہے۔ مثلا ہم آپ سے عرض کریں کہ ہم نے شام تک کے لیے کوئی پروگرام بنایا، بھی شام کے پہلے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آدمی کو اس طرح ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرنے میں سہولت ہوتی ہے، بنا لیا کام۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام کی جو فہرست میرے سامنے ہے، یہ سب اس شرط کے ساتھ ہے کہ میرا رب مجھے شام تک کی مہلت عطا فرمائے گا، اور اگر میں شام تک نہیں پہنچایا جانے والا ہوں میرے رب کے امر کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ میرے سارے کام جو ہیں وہ باطل ہیں، اور حق جو ہے وہ میرے اللہ کا امر ہے جو مجھ پر واقع ہونے والا ہے۔ بس اس اعتبار سے اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ، ہدیہ۔ گفٹ ویسی چیز ہوتی ہے جس کا آدمی منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ ایک حدیث شریف سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا فرمائے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور غیر مومن کے لیے، انکار کرنے والے کے لیے یہی جنت ہے، اس لیے کہ اس کو بیچارے کو آخرت میں تو کوئی حصہ میسر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ایک قید خانہ ہے تو قید خانہ چاہے جس بھی گریڈ کا ہو، چاہے جس بھی کیٹیگری کا ہو، لیکن ایک شخص جو قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی نگاہ اس دن پر ہوتی ہے جس دن اس کو آزادی میسر ہونے والی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ موت اس دنیا سے آزادی کا دن ہے۔ موت ان الی ربک الرجعی، یہ تیرے رب کی بارگاہ میں لوٹنے کا دن ہے۔ اور مومن کی کیفیت جو ہے قرآن شریف کی روشنی میں فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی آپ انداز کیجئے قرآن پاک کے مضامین کے بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ کتنا فطری ہے۔ انسان کی جو فطری محبتیں ہیں، مال سے، آل اولاد سے، اور مختلف چیزوں کی جو محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، ان ساری محبت کا انکار نہیں کیا قرآن، لیکن فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کی محبت اس پر غالب نہیں آتی۔ لیکن یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو شخص جس نے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اس سے ملاقات کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اب اگر واقعی اس کا ایمان اس مقام پر ہے کہ یہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا جو ہوگی وہ لقائے رب ہوگی، اللہ سے ملاقات کی ہوگی۔ اس لیے ایک مومن کے لیے موت جو ہوتی ہے وہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں، بلکہ وہ واقعہ ہوتا ہے یا یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا ایک مومن انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب وہ میرا وقت آئے جب میں اپنے محبوب حقیقی، اپنے مالک الملوک کی بارگاہ میں لے جایا جاؤں۔ اور پھر بعض وہ بندے ہوتے ہیں جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ جب اس دنیا سے ان کے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے ایک آواز دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے وہ روح جس کو اپنے رب کی ربوبیت پر اطمینان تھا، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی رسالت پر اطمینان تھا، اے وہ روح جس کو اللہ کی کتاب کی حقانیت پر اطمینان تھا، اے وہ روح جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ یہ رجع لفظ جو ہے نا عربی زبان میں یہ لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانے کے لیے ذہبہ کا لفظ ہے، رجع جو ہے لوٹنے کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روح جو ہے یہ روح یہاں کی چیز نہیں ہے، روح تو آئی ہے۔ تو فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور اس کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے چنندہ بندوں میں، میرے پسندیدہ بندوں میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جن پر ان کو اللہ نے یہ اطمینان دیا ہے کہ میرے رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، میرا رب انشاءاللہ مجھ سے راضی ہوگا، مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، جس کو اس کا اطمینان ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، موت اس کے لیے انتظار کرنے کی چیز ہے نہ کہ بھاگنے کی چیز۔ اسی لیے یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو اور جنت تمہاری اپنی میراث ہے، پھر تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ لیکن آگے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمائے انتہائی حریص جو ہیں زندگی پر، ان کا حریص ہونا یہ بتاتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کے نتائج سے یہ خوب واقف ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کن نتائج سے دوچار ہونا ہے۔ اس لیے جہاں تک موت کا تعلق ہے اس سلسلے میں آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء کے لیے ملک الموت ظاہر ہے، دوسروں کے لیے فرشتہ جب آتا ہے، یہاں یہ بھی خیال رہے کہ موت کا جو نظام ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کا وہ فرشتہ جو اس کام کے لیے تم پر متعین کیا گیا وہ تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ باقی انسانوں جناتوں کی روح تو وہ اپنے اللہ کے امر سے لے جاتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چیزیں جو خصوصیات انبیاء کہلاتی ہیں، اس میں یہ چیز داخل ہے کہ حضرات انبیاء سے ملک الموت آ کر اجازت طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ اللہ سے ملنے کا شوق کون رکھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ سے ملنے کا شوق کس میں ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ اپنی خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاتے ہیں۔ تو
اس موقع پر میں چاہوں گا کہ ہم خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کی سکرات کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔